گل پلازا کے اوپر جو فائنڈنگز ہونی چاہیے وہ منظر عام پر لے کے آئیں، اس کو پبلک کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے قصے شروع ہو گئے۔ جو بھی ابھی تک تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ یہ پتہ لگ پایا ہے کہ بھئی لیز کب ملی، کب ختم ہوئی، پھر اس کو رینیو کب کیا گیا۔ سوال اس وقت جو سب سے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آگ کیسے لگی، آگ کیوں لگی اور آگ بروقت کیوں نہیں بجھائی جا سکی۔ آپ ملک میں مزید صوبے بنا دیں، آپ مزید انتظامی ڈویژنز بنا دیں، خود مختار یونٹس بنا دیں، تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے نا۔ پھر جو سسٹم ابھی رکھے ہوئے ہیں اس سسٹم کو صحیح طرح چلا لیں۔ 18 سال سے پیپلز پارٹی صوبے میں حکومت کر رہی ہے، اگر سسٹم صحیح چلا پاتے تو آج اس طرح کے سانحات مسلسل رونما ہوتے۔ جس علاقے میں چلے جاؤ، جس گلی میں چلے جاؤ، جس نکڑ پہ چلے جاؤ، آپ کو بولتے ہوئے گٹر ملیں گے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ملیں گی، لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں۔ آگ لگ جائے تو فائر ٹینڈرز نہیں آتے، فائر فائٹرز نہیں آتے، آ جائیں تو آگ بجھائی نہیں جاتی یا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہوئی، آج 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 15 سالوں میں کن کن صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد بہتری آئی ہے؟ آپ کا شہر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ آپ میئر پر الزام لگائیں، آپ کسی پر الزام لگائیں، سندھ حکومت کی بات کر لیں گے تو یہاں کی حکومت بھی بتائے نا کہ پچھلے 15 سالوں میں کراچی کے علاوہ اگر پیسہ دوسرے شہروں میں لگا تو وہ کہاں لگا؟ کراچی میں سانحہ گل پلازا کو 10 روز مکمل ہوئے، کیا تحقیقات سامنے آئیں، کیا وجوہات سامنے آئیں اس سانحے کی؟ کچھ سامنے نہیں آ سکا، لیکن اگر آیا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، بات کی گئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے اور یہ کہا گیا کہ یہ ملک کے لیے ناسور ہے کیونکہ اس کے کوئی ثمرات عوام کو نہیں مل سکے ہیں۔ اسی پر کچھ بات چیت کریں گے کہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے کیا مقاصد تھے اور اس سے کراچی کو کیا حاصل ہوا۔ کیسے ہیں علی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، بتائیے کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ گل پلازا کے اوپر اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی بیٹھ کے اور یہی کہا تھا کہ جو فائنڈنگز ہونی چاہیے وہ منظر عام پر لے کے آئیں، اس کو پبلک کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئے قصے شروع ہو گئے، لیز کی باتیں شروع ہو گئیں، اس سے پیچھے چلے گئے کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، عمارت کیسے بنی تھی، کس نے اس کی منظوری دی۔ یہ تمام تر باتیں جو فائنڈنگز میں سامنے آنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوئی ہیں، تو کیا یہی وہ تمام تر انکوائری تھی جو منظر پہ آنی تھی؟ دیکھیں سمین، لاسٹ پوڈ کاسٹ جب ہم نے کی تھی تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آیا یہ حادثہ تھا یا سانحہ تھا، اور میں نے کہا تھا نہ یہ حادثہ ہے نہ ہی یہ سانحہ ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کراچی کے ساتھ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور ایک بار پھر یہ المیہ نمودار ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی لاشیں ایسی ہیں جن کی یا تو بوٹیاں ملی ہیں یا پھر ہڈیاں ملی ہیں۔ ثابت لاش تو میرے خیال میں چند ایک کی مل پائی، ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مسنگ ہیں۔ اب سوال اس کے بعد مختلف ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہو جائے یا سانحہ ہو جائے یا المیہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی تنقید کرتی ہے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، میڈیا بھی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، سوالات کرتے ہیں مختلف۔ یہی سوال ہم نے بھی کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ بھائی آپ اس کو ٹیسٹ کیس بنا دیں، آپ ایک ایسا ٹیسٹ کیس بنا دیں کہ اس کی اوپن انکوائری ہو، چاہے جوڈیشل انکوائری ہو، چاہے حکومتی ادارے جو ہے وہ مل کے انکوائری کریں اور اس کے جو بھی فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں یہ ڈائلیما ہی ہے نا۔ اب جو بھی ابھی تک تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ یہ پتہ لگ پایا ہے کہ بھئی لیز کب ملی، کب ختم ہوئی، پھر اس کو رینیو کب کیا گیا۔ اب وہی والی بات ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پہلے مل گئی، انگریزوں نے دے دی، پھر ان کی وہ لیز ختم ہو گئی 82 میں، اس کے بعد 5-6 سال تک لیز نہیں ملی، پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ایک ناظم نے دے دی، پھر وہ MQM کا ناظم آ گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جماعت اسلامی کا ناظم آ گیا۔ یعنی کہ افغانی صاحب کے دور سے معاملہ شروع ہوا، فاروق ستار کا دور بھی ڈسکس ہو گیا، پھر نعمت اللہ صاحب کا بھی دور ڈسکس ہو گیا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی دور ڈسکس ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان بکیڑوں میں پڑھیں کہ لیز کب ملی تھی، لیز کس نے جو ہے وہ آگے بڑھائی، کتنی منزلیں پہلے اپروو ہوئی تھیں، کتنی بعد میں اپروو ہوئیں، چاہے دباؤ سے ہوئیں، چاہے پیسے کھلا کے ہوئیں۔ یہ سوال نہیں ہے۔ سوال اس وقت جو سب سے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ آگ کیسے لگی، آگ کیوں لگی اور آگ بروقت کیوں نہیں بجھائی جا سکی، اور یہ جتنی بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں ان کو کس پراپر طریقے سے کیوں نہیں باہر نکالا گیا۔ جو بوٹیوں اور ہڈیوں کی انفارچونیٹلی شکل میں مل رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے جس کا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ لاشا بھی نہیں آ رہا اس کے پیارے کا، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا انسانی المیہ اس معاملے میں جنم لیا ہے کہ لوگوں کو ایک تو پراپر لاشیں نہیں ملی ہیں اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی انویسٹیگیشن کر کے بتائیں، تو آپ نے جو ہے وہ لیز بتا دی۔ اب بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ یہ صورتحال آپ نے جیسے خود کہا کہ 18ویں ترمیم پر چلی گئی، صوبائی خود مختاری پر چلی گئی بات، یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنا شروع کیا گیا۔ یہ تو بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہی ہے نا چیز کہ آپ ملک میں مزید صوبے بنا دیں، آپ مزید انتظامی ڈویژنز بنا دیں، خود مختار یونٹس بنا دیں،
وہ جو بن جائیں گے آبادی کے تناسب کے حساب سے، اور کراچی بھی ایک خود مختار یونٹ کے طور پہ اگر رجسٹر ہو جائے گا، صوبے کے طور پہ رجسٹر، تو اس طرح کے ایشوز نہیں ہوں گے نا پھر. دیکھیں ہم پارٹی نہیں بنتے، ہم کہتے ہیں آپ نہ بنائیں، جو کہتے ہیں بنائیں. ہم ان کی بھی بات کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتے، یا ان کی بات کو جو ہے نا وہ ہم اس کے اگینسٹ نہیں جاتے، اور جو کہتے ہیں نہیں بنائیں ہم ان کے اگینسٹ بھی نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ آپ جو سسٹم ابھی رکھے ہوئے ہیں اس سسٹم کو صحیح طرح چلا لیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم ابھی نہیں چل رہا نا صحیح، اس کو صحیح طریقے سے چلا. 18 سال سے پیپلز پارٹی صوبے میں حکومت کر رہی ہے، اگر سسٹم صحیح چلا پاتے تو آج اس طرح کے سانحات مسلسل رونما ہوتے. اب بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب آئی تھی تو کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو لڑکے والے بتا دیں گے بھائی لڑکا دنیا کا سب سے عظیم آدمی ہے، بادشاہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے وہ جو ہے وہ ہمارے بیٹے میں ہے. اور اسی طریقے سے جو لڑکی ہوتی ہے اس کے گھر والے بتا دیں کہ ہماری بیٹی کے اندر جو ہے نا وہ 100 خوبیاں ہیں. تو یہ جب رشتہ ہو رہا تھا یعنی کہ 18ویں ترمیم جب آ رہی تھی 2010 میں، تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ بھائی ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، اس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی، اس سے صوبے بھی مضبوط ہوں گے، اس سے جو ہے وہ شہری علاقے بھی مضبوط ہوں گے. یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ایک عامر کا دیا ہوا نظام ہے، یعنی کہ مشرف صاحب کا نام لیا گیا تھا کہ ڈکٹیٹر کا دیا ہوا نظام ہے، اس لیے اس بلدیاتی نظام کو ختم کرتے ہیں. 18ویں ترمیم آ رہی ہے، اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے خود مختاری پکڑیں گے، اور صوبائی جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی کہ وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ان سارے معاملات کو چلائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 کے بعد کافی عرصے تک بلدیاتی الیکشن ہوئے نہیں، پھر 2016 آئی تھنک 2016 کے اینڈ میں جا کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ عامر کا دیا ہوا نظام تھا، تو آج جو آپ کی قومی اسمبلی میں 33% مخصوص نشستیں ہیں خواتین کے لیے، وہ بھی تو عامر کی دی ہوئی تھی. ختم کر دیں آپ. جب آپ کو اپنے گھر کی خواتین کو اسمبلیوں کا ممبر بنانا ہوتا ہے تو وہ عامر کا دیا ہوا نظام بڑا اچھا ہوتا ہے. جب آپ کو کسی بھی عامر کے دیے ہوئے نظام کے ثمرات آپ تک، آپ کی اولادوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ ایم این اے، ایم پی او، ایکس وائی زی، جب اس کو فوائد مل رہے ہوتے ہیں تو وہ عامر کا دیا ہوا نظام اچھا ہوتا ہے. وہ سالانہ فنڈ بھی تو حاصل کر رہے ہیں اسی عامر کے دیے ہوئے نظام سے. جنرل ضیاء الحق نے اراکین اسمبلی کو سالانہ گرانٹ دینے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ تو آپ کی نظر میں برا نہیں ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا، اسمبلی میں جو لوگ بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیشن، قانون سازی کرنا. قانون سازی کرنے والے کو آپ یہ اختیار دیتے ہیں کہ کسی کو 10 ارب دیتے ہیں، کسی کو 20 ارب دیتے ہیں، کسی کو 1 ارب دیتے ہیں ایم پی ایم این اے کو، اور کہتے ہیں کہ اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کرواؤ. یہ کام تو ایک کاؤنسلر کا ہے، یہ کام جو ہے وہ اس کے ناظم کا ہے، یہ شہر کے ناظم کا ہے، یا ٹاؤن کے چیئرمین کا ہے، یہ تو ان کا کام ہے نا. اب آپ ایک چیز دیکھیں، نعمت اللہ خان صاحب کا دور دیکھیں، ان کے دور میں جب وہ 2000 سے 2004 تک ناظم رہے تو ان کے دور میں جو سب سے پہلا بجٹ بطور ناظم کراچی انہوں نے جو بجٹ پاس کروایا تھا سٹی کاؤنسل کا، 29 ارب روپے کا بجٹ پاس کروایا تھا اس شہر قائد کا. اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 50 روپے. آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ 281 روپے. 281 روپے. آج کراچی کا بجٹ کیا ہے؟ 55 ارب روپے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس زمانے میں ڈالر کا ریٹ 50 روپے سے نیچے تھا، اس شہر قائد کی آبادی آج کی آبادی کے مقابلے میں 30 سے 35% تھی. تو اس شہر کا اور پھر اس شہر کا حجم بھی آج کے مقابلے میں اس وقت آئی تھنک میرے آپ میں 40% حجم تھا. اتنی تعمیرات نہیں تھی، اتنا جو ہے نا وہ بھیڑ چال نہیں تھی، پھیلا ہوا نہیں تھا. ڈالر کم تھا، 29 ارب روپے تھا. آپ ڈالر میں اس کو کنورٹ کر لیں، اراؤنڈ کوئی بنیں گے میرے خیال میں 800 کے ملین کے قریب بنیں گے، یعنی کہ 80 کروڑ ڈالر کے آس پاس بنیں گے. اب آپ آج کی تاریخ میں آ جائیں، جب 280 روپے کا ڈالر ہے، 3.5 کروڑ کے قریب آبادی شہر کی ہو چکی ہے. اس شہر نے اتنے پر پھیلا لیے ہیں، اتنا گنجان آباد ہو چکا ہے، اور اس شہر کا آج بجٹ آپ دے رہے ہیں 55 ارب روپے، جس میں سیلریز بھی نکلیں گی. پھر ظاہر سی بات ہے جو بچ جائے گا پیسہ اس سے وہ ترقیاتی کام ہوں گے. تو آپ جب اپنی جتنی بھی توانائیاں ہیں، جس شہر نے پاکستان کو چلانا ہے، جس شہر کو آپ منی پاکستان کہتے ہیں، جب اس شہر میں آپ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، اس کی لوکل باڈیز کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آپ لوکل باڈیز مضبوط نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے آپ اوپر سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایگزیکٹو اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں،
تو آپ بہتر طریقے سے پرفارم کریں. اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو وہی صورتحال ہوگی جیسے بھی کراچی کی ہے. جس شہر میں جس علاقے میں چلے جاؤ, جس گلی میں چلے جاؤ, جس نکڑ پہ چلے جاؤ, آپ کو بولتے ہوئے گٹر ملیں گے, ٹوٹی بوٹی سڑکیں ملیں گی, لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے, لوگوں کے گھر میں جو ہے وہ حادثات ہوتے ہیں. آگ لگ جائے تو فائر ٹینڈرز نہیں آتے, فائر فائٹرز نہیں آتے, آ جائیں تو آگ بجھائی نہیں جاتی یا بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ پھر مسئلے تو رہیں گے. جس چیز کو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پارٹی نہیں بنتے, جو بنانے کی بات کر رہے ہیں صوبے, ان کی بھی سائڈ نہیں لیتے, جو خلاف ہیں ان کی بھی سائڈ نہیں لیتے, لیکن یہی صوبائی حکومت جو اس وقت سندھ میں 18 برسوں سے حکمرانی کر رہی ہے, دیگر صوبوں کی اگر بات کرتے ہیں, ہزارہ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, یہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, اور یہی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ وہاں پر ایک صوبے کی آبادی اتنی زیادہ ہے, اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے, لہٰذا اس کو الگ ایک خود مختار یونٹ ہونا چاہیے. کراچی کو اگر وہ فوکس رکھیں, کراچی پورا ملک چلاتا ہے, سارے ٹیکس یہیں سے جاتے ہیں جس سے پورے ملک کے اخراجات پورے ہوتے ہیں, اس کے باوجود کراچی کو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ خود مختاری نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم ہو, ایکس وائی زی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ ہیں کیا. آپ سندھی ہیں, آپ مہاجر ہیں, آپ بلوچ ہیں, آپ پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, پٹوہاری ہیں, پٹھان ہیں, کیا ہیں؟ یا پہلے آپ پاکستانی ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پاکستان سے جوڑ لیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں سیکنڈ ہو جائیں گی. پرائمری آپ کے لیے پاکستان ہوگا, اور جب پرائمری آپ کے لیے پاکستان ہوگا تو پھر آپ پاکستان کی فلاح, پاکستان کی بہبود دیکھیں گے. میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ 18ویں ترمیم جب آ رہی تھی تو وہی شادی کی مثال دی تھی نا, کہ لڑکے کے اندر بھی 100 خوبیاں ہوتی ہیں, لڑکی کے اندر بھی 100 خوبیاں ہوتی ہیں. آپ نے یہی بتایا تھا کہ 58(2)B جو صدر کو اختیار دیتی ہے پارلیمنٹ توڑنے کا, ہم وہ ختم کر رہے ہیں. آپ نے ختم کر دیا. اس وقت خود زرداری صاحب صدر تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے 58(2)B ختم کروا دی. ساتھ ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا, پارلیمانی نظام کی بحالی ہو گئی. یہ کہا گیا کہ پارلیمان سپریم ہوگی, اس کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوگا, ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوگا, کابینہ کی منظوری سے وہ تمام فیصلے کرے گا. ٹھیک ہے بھائی, ہو گئی, اس پر بھی عمل ہو گیا. عدلیہ سے متعلق بہت سی اصلاحات ہوئیں, جس میں ججز کی تقرری کو لے کر جوڈیشل کمیشن والے معاملات, پارلیمانی کمیٹی کا نظام جو ہے وہ متعارف ہوا. چلیں ٹھیک ہے, ہو گیا. صوبے کی شناخت کے معاملات آئے, جو NWFP تھی اس کو آپ نے خیبر پختونخوا بنا دیا. کہا کہ ہم نے ان کو نام دے دیا, ان کے پاس نام نہیں تھا, پہلے NWFP تھا, کہ نام نہیں ہے, آپ نے ان کو خیبر پختونخوا کا ایک نام دے دیا. چلیں بہت اچھی بات کر دی, ٹھیک ہے. آپ نے اور بھی تعلیم, سب سے مین چیز تو تعلیم تھی. اب آپ نے کہا کہ تعلیم کا جو چیپٹر ہے وہ صوبوں کو دے دیا جائے گا, اور 18 سال تک کی ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کو پابند کیا جائے گا کہ لازمی ہوگی. اس وقت سندھ میں کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ خود گورنمنٹ کے فگرز کہتے ہیں کہ 40% بچہ تو اسکول ہی نہیں جاتا. عمومی تاثر یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے فگرز ہوتے ہیں ان معاملات کو لے کر وہ تھوڑے بہت 19-20 کا فرق کے حساب سے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں 100% ایکوریٹ آپ لوگوں کے فگرز ہیں. 40% آج تک بچہ اسکول سے باہر ہے. کتنی ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پر, کنونشنل میڈیا پر چلتی ہیں, اسکولوں میں کھدے بنے ہوئے ہیں, بھینسیں بنی ہوئی ہیں, پاڑے بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں. آپ یہ سسٹم خود جو صحیح نہیں کرنا چاہتے نا, 18ویں ترمیم آپ لے کر آ گئے, اب آپ آ جائیں. پھر آپ نے اس سے سب سے زیادہ کیا کیا؟ تعلیم, صحت, ثقافت, محنت و لیبر, ماحولیات, آبادی, سماجی بہبود, کھیل, سیاحت, یہ محکمے آپ نے صوبوں کو منتقل کر دیے. 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہوئی, آج 2026 میں بیٹھے ہیں. اسٹارٹ ہے, ہم 15 سال ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. ان 15 سالوں میں کن کن صوبوں میں 18ویں ترمیم کے بعد بہتری آئی ہے, اس کا جواب دیں. کن کن صوبوں میں مزید تنزلی آئی ہے, اس کا جواب دیں. بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جب کنفرنٹ کر رہے ہیں تو آپ تب کریں جب آپ اس کی اچھائی, یعنی کہ پروز اینڈ کونز آپ بتا سکیں. بھائی برائیاں بھی بتائیں, اچھائیاں بھی بتائیں, آپ بتائیں کہ کیا اچیومنٹس رہی ہیں. اچیومنٹ تو ہمیں نہیں دکھتی نا. پھر دوسری بات NFC. پہلے NFC میں جانی کہ 2010 سے پہلے NFC کے تحت صوبوں کو 47.5% ملا کرتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حاصل بڑھا دیا گیا, 57.7% کر دیا گیا, 5% کر دیا گیا. 10% کی ایک انکریمنٹ آئی. پھر دوسری چیز, پہلے صرف آبادی کی بنیاد پر NFC ایوارڈ ہوتا تھا. آبادی کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے پنجاب کی آبادی زیادہ تھی, تو چھوٹے سے یہ رونا کرتے تھے کہ بھائی ان کی آبادی زیادہ ہے, آبادی کی بنیاد پر آپ لے جاتے ہیں. اب آپ نے NFC نیا جو بنایا, جو نیا ایوارڈ آیا, تو اس کے تحت یہ بات ہوئی کہ جس صوبے کی آمدنی زیادہ ہوگی 5% اس کو بھی زیادہ ملے گا.
اور یہ جب سندھ کی بات آئی تھی تو کہا گیا تھا کیونکہ کراچی کی آمدنی زیادہ ہے, وہ زیادہ چیزیں ٹیکس کلیکشن زیادہ جو ہے کرتا ہے, تو آپ جو ہے اس بنیاد پر سندھ کو زیادہ دیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ کراچی کے پیسے بڑھائے جاتے. جیسے کہ میں نے کہا کہ 2001 میں اگر کراچی کو 29 ارب روپے مل رہے تھے تو میرے خیال میں آج 300 ارب روپے ملنے چاہیے تھے, یا اس سے زیادہ ملنے چاہیے تھے, لیکن آج مل کیا رہا ہے 55 ارب روپے. تو آپ کا شہر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا. آپ میئر پر الزام لگائیں, آپ کسی پر الزام لگائیں, تنقید بھی کی جا سکتی ہے, وہ کرنی بھی بنتی ہے, ظاہر سی بات ہے, یہ میئر کے دائرے اختیار میں آتا ہے, میئر نے نہیں کام کیا. لیکن مسئلہ, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈلیوری نہیں کر پا رہے اور آپ صحیح طریقے سے پیسے بھی نہیں دے پا رہے. وفاق سے پیسے لینے کی, این ایف سی کی جب بات آتی ہے تب تو آپ دسیوں باتیں کرتے ہیں. صوبائی مالیاتی کمیشن کیا کر رہا ہے پچھلے 15 سالوں میں؟ صوبائی مالیاتی کمیشن نے کیا کیا؟ سوال اس کا بھی تو بنتا ہے نا, اس کا بھی آپ جواب دیں کہ صوبائی مالیاتی کمیشن نے ابھی تک کیوں نہیں بتایا کہ بھائی جو شہر زیادہ کما کے دے رہا ہے, جس شہر کی آبادی زیادہ ہے, اس شہر میں کیا ہوا, اور وہ جو پیسہ پچھلے 15-16 سالوں میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے میں آیا ہے, چاہے وہ سندھ میں آیا ہو, پنجاب میں آیا ہو, کے پی کے میں آیا ہو, یا بلوچستان میں آیا ہو, ہر صوبے کی حکومت, اور اسپیشلی اگر ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تو ہم سندھ حکومت کی بات کر لیں گے, تو یہاں کی حکومت بھی بتائے نا کہ پچھلے 15 سالوں میں کراچی کے علاوہ اگر پیسہ دوسرے شہروں میں لگا تو وہ کہاں لگا؟ کون سا ایسا شہر ہے جو آپ نے تجارت کا مرکز بنایا؟ کون سا ایسا شہر ہے جس کو آپ نے ایک ماڈرن سٹی کے طور پر دنیا میں روشناس کرایا؟ صحیح. اچھا, ابھی خالد مقبول صدیقی کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی 2 روز قبل, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 140 اور 141 کے تحت اس کو وفاق کے ماتحت کر دیا جائے. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم کیے بغیر اس کو فیڈرل سپرویژن میں دے دیں؟ دیکھیں, بہت ساری سوچیں پائی جاتی ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتظامی معاملات اس طریقے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ ڈویژنل سطح پر جو ہے وہ خود مختاری دیتے ہیں. پاکستان میں کم و بیش 32 ڈویژن بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 32 ڈویژن کو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیں, وہاں پر خود مختاری دے دیں اور انتظامی طور پر چلائیں. تو ایک اچھا, ابھی 4 لوگوں کے درمیان, 4 وزراء اعلیٰ کے درمیان جو ہے وہ اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے, پھر 32 لوگوں کے درمیان کمپٹیشن چلے گا, تو ہو سکتا ہے پروگریس بہتر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں بلکہ صوبے بنائیں, 8 بنا لیں, 12 بنا لیں, سندھ میں 3 بنا لیں, پنجاب میں 5 بنا لیں, یہ کر لیں. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی بلدیاتی نظام کو مضبوط کر لیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اس حوالے سے نہیں پڑھ رہا کہ بھائی میں کسی کی پارٹی بنوں, میں بولوں کہ بھائی نہیں این یو صحیح بول رہی ہے, پیپلز پارٹی صحیح بول رہی ہے. کا جو بلدیاتی نظام تھا اس دوران کراچی کے دیکھیں سب مان رہا ہے, کراچی نہیں, آپ صرف کراچی کیوں دیکھ رہی ہیں, پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب کا بلدیاتی آرڈیننس آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے 2002 میں الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. بہت بڑی بڑی جو شخصیات ہیں وہ ناظم بننے کی طرف چلی گئی تھیں, نہ کہ انہوں نے ایم پی اور ایم این اے بننے کو ترجیح دی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پیسہ سارا جو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ شہروں کی طرف ہو رہا ہے, لوکل باڈیز کی طرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کرپشن ہوئی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اس دور میں نہیں ہوئی ہوگی, اس دور میں بھی کرپشن ہوئی ہوگی, لیکن لگا پیسہ, دکھا, ترقی ہوتی بھی دکھی. ہم کراچی میں رہتے تھے, کراچی میں ہمیں دکھا کہ بھائی وہ جو کھڈارا بسیں ہوتی تھیں اس کی جگہ کچھ بہتر بسیں آ گئی تھیں, بس اسٹینڈز بن گئے تھے, سڑکوں کا نظام بہتر ہو گیا تھا, سیوریج کا نظام بہتر ہو گیا تھا, پانی گھروں میں آنا شروع ہو گیا تھا, فلائی اوورز, انڈر پاسز بنے تھے. تو ٹھیک ہے, جتنا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی بہتر کام تو ہوا نا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب سے وہ مشرف کا بلدیاتی نظام یہ کہہ کر کہ وہ ایک عامر کا نظام تھا اور یہ کہہ کر وہ ختم کر دیا گیا, تو اس کے ثمرات ملے یا اس کا نقصان ہوا؟ نقصان ہی ہوا. بالکل. تو آپ لوکل باڈیز کو مضبوط کریں, آپ ڈویژنل سطح پر جو ہے وہ انتظامی اختیارات دے دیں, آپ نئے صوبے بنائیں, واٹ ایور سو. یہ تو پارلیمان کا کام ہے, پارلیمان فیصلہ کرے گی, اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تو فیصلہ نہیں کرنا, ہم تو اس پر بات ہی کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب تک انتظامی خود مختاری نچلی سطح پر نہیں دیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. آج ایک المیہ رونما ہو گیا, 1-2 دن بعد دوسرا المیہ رونما ہو جائے گا, کوئی بہتر آپ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی آ گئی تو ہو سکتا ہے اچھی بھی کارکردگی آپ کو دکھا دے گی, لیکن موجودہ جو نظام ہے فی الوقت اگر ہم سندھ کی بات کر لیں تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں مکمل طور پر ہمیں ناکامی دکھائی دیتی. بالکل, اور اسی بات کے اوپر اپنے پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام بھی کریں گے کہ جب تک نچلی سطح کو خود مختار نہیں کیا جائے گا, 3rd ٹیئر تک تمام تر پاورز کو
ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا، یہ مسائل جوں کہ توں رہیں گے. اور جس طرح سے آج ہم گل پلازا کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، اسی تمام تر ہم انتظامیہ میں آئندہ بھی خدا نخواستہ ایسا ہی کوئی حادثہ رونما ہوتے دیکھیں گے، کیونکہ نہ ہی اس کی فائنڈنگ سامنے آ سکی اور نہ ہی ان کے تمام تر جو ذمہ داران تھے وہ کیفر کردار کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے.